جس فرقے کے پاس بندوق ہے وہ اپنا قانون بنا کے دوسروں کے اوپر لاگو کرے، اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مجھے جناب لیاقت بلوچ صاحب جو نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے اور معروف شخصیت ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان آشنا ہے، یہاں بھی اکثر آتے ہیں، پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، وحدت و اتحاد کے داعی ہیں وہ۔ انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی، مجھے ان کی بات یہ یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 30 سال میں بعض لوگوں نے کوشش کی، مکمل مسلحانہ کوشش کی کہ پاکستان سے تشیع کو ختم کر دیں، نہیں کر سکے اور نہ ہو سکتا ہے۔ گولی سے کسی قوم کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور تشیع نے، یہ ان کے جملہ ہے، تشیع نے کوشش کی کہ سنیوں کو روک سکیں یا کچھ کر سکیں یا کم کر سکیں، نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ گولی اور ڈالی آزمائے جا چکے ہیں اور دونوں نے نتیجہ بھگت لیا ہے، اور آج ملک جہاں کھڑا ہوا ہے وہ افسوسناک حالت میں جا پہنچا ہے۔ اس لیے ہمیں وہ مسلکی بیانات، بے شک میں کوئی اس کو روکتا نہیں ہے، کیونکہ مسلک میں بھی رہنا ہے، اپنے فرقے میں بھی رہنا ہے، ان کے بھی ساتھ چلنا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ امت کو فرقے پر قربان کر دیں، دین کو فرقے پر قربان کر دیں، قرآن و اسلام کو فرقے پر قربان کر دیں۔ امت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے امیر المومنین نے کیا، امیر المومنین نے اپنا خاندانی مفاد قربان کر دیا، امیر المومنین نے اولاد قربان کر دی، امیر المومنین نے اپنا حق قربان کر دیا، صرف بقائے امت کے لیے۔ تشیع اسی منہج علی کا نام ہے، تشیع اسی کا نام ہے، شیعہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو امت رسول اللہ کی میراث بچانے کے لیے، دین رسول اللہ کی میراث ہے، امت رسول اللہ کی میراث ہے، اور اسی طرح قرآن رسول اللہ کی میراث ہے، اور یہ میراث بچانے کے لیے آپ تاریخ پڑھ لیں، صحابہ کی عظیم قربانیاں ہیں، اور اسی طرح باقی طبقات کی علماء کی عظیم قربانیاں ہیں، لیکن سب سے زیادہ قربانیاں بقائے دین کے لیے اہل البیت کی ہیں، اور اہل البیت کے پیروکار آج وہی وظیفہ، وہی رسالت، وہی ذمہ داری رکھتے ہیں جو اہل البیت نے اپنے عہد میں نبھائی ہے، وہی ذمہ داری آج اہل البیت کے پیروکاروں پر ہے۔ باہر یہ موضوع ہم نے رکھا، اس پر گفتگو کے لیے وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی اس کے بارے میں عرض کروں گا، وقت بہت آخر میں جا پہنچا ہے۔ دوسرا موضوع یوم تاسیس ہے جامعہ عروۃ الوثقیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نعمت ہے، 2010 میں اس کا آغاز ہوا۔